والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت اور ذوق سے ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین امام المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق ہم سب کے مربی و محسن قبلہ والد گرامی حفظہ اللہ تعالی، انتہائی موقر و محترم اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی، عزیز طلباء اکرام، یہ مختصر با مقصد اور خوبصورت نشست اس سلسلے میں انعقاد پذیر ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ایک عظیم علمی مرکز دارالعلوم جامعہ شمسیہ رضویہ بھابڑہ شریف ضلع سرگودہ کے محترم اساتذہ اکرام اور شعبہ تجوید و قرات اور شعبہ حفظ قرآن کریم کے طلباء اکرام قبلہ والد گرامی کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے زیارت و ملاقات کے لیے تشریف لائے حاضر ہوئے، اور اس وفد کی سربراہی میرے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد عمران ندیم صاحب سیالوی حافظہ اللہ تعالی وہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے برادر محترم کو جامعہ شمسیہ رضویہ بھابڑہ شریف کے تمام طلباء کرام کو اپنی جامعہ میں جامعہ رضویہ احسن القرآن دینہ میں اپنی طرف سے تمام طلباء اور اساتذہ اکرام کی طرف سے دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ حسن نیت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، حسن ظن رکھتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو قدم قدم پہ اس کا اجر اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ میرے برادر محترم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ والد گرامی حافظہ اللہ تعالی اس موقع پر طلباء کرام کو پند و نصائح سے سرفراز فرمائیں اور طالبان علم کی حصول علم کے معاملے میں رہنمائی فرمائیں، تو قبلہ والد گرامی ہی اصل گفتگو فرمائیں گے۔ انہوں نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ ایک دو باتیں میں بھی عرض کر دوں۔ میں اپنے طالب علم بھائیوں کو ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی دو تین باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی انہیں ذہن نشین کرنے کی اور آنے والے وقت میں ہمیشہ انہیں پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کی قدر و منزلت اللہ جل شانہ کی نظر میں اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ اس بات پر موقوف ہے کہ وہ کام کس نیت سے کیا جا رہا ہے۔ بہت اعلیٰ کام ہو لیکن اس میں نیت اچھی نہ ہو تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی وقعت و حیثیت نہیں۔ اور معمولی سا کام ہو، دیکھنے میں چھوٹا سا نظر آتا ہو،
لیکن اس میں نیت اچھی ہو، اخلاص موجود ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مقصود ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی نیت سے وہ کام کیا جائے تو بظاہر معمولی سا نظر آنے والا وہ کام بندے کو وہ مقام اور مرتبہ دلواتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ حمام میں گیا۔ عربوں میں ان کا کلچر تھا، ان کا طریقہ تھا کہ ایک ہی بڑا حوض سا بنا ہوتا تھا تالاب نما، جس میں 10 15 20 مرد اکٹھے داخل ہو جاتے تھے اور وہ اس میں غسل کرتے تھے۔ اور جاہلیت کے زمانے سے جو دستور چلا آ رہا تھا کہ بعض اوقات اس میں وہ پردے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا تھا، تہبند وغیرہ بھی اتار دیتے تھے اور برہنہ ہو کر۔ تو جب وہاں گئے تو فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے دیکھا کہ یہاں تو بے پردگی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف مجھے یاد آئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی ستر کو، اپنی شرمگاہ کو کسی کے سامنے برہنہ نہ کرے، ننگا نہ کرے۔ یہ حضور کا فرمان مجھے یاد آیا۔ اس فرمان پہ عمل کرنے کی نیت سے میں حمام کے اندر داخل نہیں ہوا، میں وہیں سے واپس آ گیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں سویا تو رات کو خواب میں مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا، اور اس فرشتے نے مجھے یہ کہا کہ احمد بن حنبل تجھے مبارک ہو، حضور کی اس ایک سنت کی پاسداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے امت مسلمہ کا امام بنا دیا ہے۔ تو چھوٹا سا عمل تھا بظاہر دیکھنے میں، لیکن نیت حضور کی اتباع کی تھی، اتباع سنت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ تو چھوٹے سے کام میں اگر نیت بڑی ہو، نیت خالص ہو تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ تو علم دین حاصل کرنا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا، یہ تو ویسے ہی بہت بڑا عمل ہے۔ اس میں اگر نیت خالص ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی نیت ہوگی، تو اس پر اللہ رب العالمین کتنا اجر عطا فرمائے گا، اس بندے کے کتنے درجات بلند ہوں گے، اس کی زندگی میں کتنی برکتیں ہوں گی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے میں ہماری نیت یہ قطعاً نہیں ہونی چاہیے کہ کل ہمارا نام ہوگا، ہماری شہرت ہوگی، ہم معاذ اللہ دین کو کمائی کا ذریعہ بنائیں گے، ہم تقریریں کریں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے، ہم کتابیں لکھیں گے تو ہمیں ان کی رائلٹی ملے گی، ہمیں پیسے، دولت، شہرت ہاتھ آئے گی۔ ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم علم دین اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی معرفت نصیب ہو جائے اور ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ دوسری اور آخری بات، اور اسی پر ہی میں بات ختم کر رہا ہوں، میری بھی خواہش ہے اور آپ کی بھی یقیناً یہی خواہش ہوگی کہ قبلہ استاد گرامی اپنے ملفوظات مبارکہ سے ہمیں نوازیں۔ وہ بات وہ ہے جسے امام محمد بن محمد الغزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے ہی خوبصورت رسالے ایھا الولد میں لکھا ہے، اور اسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا ہے کہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی بندے سے رخ رحمت پھیر لینا، کسی بندے کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا، اپنی رحمت سے دور کر دینا، اس کی ایک نشانی، بڑی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ بندہ ان کاموں میں مشغول ہو جائے جو فضول کام، بےہودہ کام ہے، بے مقصد کام ہے، جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ ہے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طلباء کے لیے، علماء کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ پیغام دے رہی ہے کہ اپنے اوقات کی قدر کی جائے، لا یعنی کاموں میں مشغول نہ ہوا جائے، اپنے ایک ایک لمحے کو مصروف رکھا جائے نیک کاموں میں، با مقصد کاموں میں، مؤثر کاموں میں۔ اور ایک طالب علم کے لیے حصول علم سے بڑا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی حدیث کو اور زیادہ واضح کر کے ہمیں سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا الوقت سیف فإن قطعته وإلا فقطعک، کہ وقت کی مثال ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے قابو کر لو گے
تو اس تلوار کے ذریعے تم فتح اور کامیابی حاصل کرو گے، اور اگر اس تلوار کو چھوڑ دو گے تو پھر یاد رکھو یہ تلوار تمہیں نہیں چھوڑے گی، پھر یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے طالب علم بھائیوں کو یہی عرض کروں گا کہ اخلاص نیت اور اپنے اوقات کی حفاظت، اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا، یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل کر لیں، ان کو ذہن نشین کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرمائے گا اور ہمیں علم نافع کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ رب العالمین اپنی حیات مستعار کو ایک ایک لمحے کو دیانتداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ خدمت دین میں، ترویج و اشاعت دین میں صرف کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں